الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح الصدور الصحابة الصادقین بالتوحید والایقان وفضل اللہ المجاہدین المظاہرین الاسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي لا نبي بعده ولا معصوم بعده محمد وعلى آل وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن آمنت بالله صدق الله العظيم محبوب خدا حبیب کبریا جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا محبوب خدا حبیب کبریا جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے دلانو قرار آ گیا جس دی خاطر بنایا گیا فرش نو جس دی خاطر سجایا گیا عرش نو بن کے لولاک دا تاجدار آ گیا دنیا دی توقیر نو کی کراں دنیا دی جاگیر نو کی کراں اوے میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا میرے اس سے محمد دا پیار آ گیا بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو در یار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں دو آنسوؤں میں کہہ دوں غم دل طوفان نوح لانے سے اے چشم فیدا دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں مائی مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سامعین ذی وقار تسی کافی دیر تو تشریف فرماؤ تھکے تھکے لگ رہے ہو تھکے تھکے میں جس کرسی تے بیٹھا اس تو بڑی کرسی نہیں
میں 500 کلومیٹر سفر کیتا ہے تے 600 کلومیٹر ہلے کرنا ہے. تسی تے ہنے ہی تھک گئے ہو، ہلے تے نواز شریف بھی نہیں آیا، ہلے تے شہباز زندہ باد، تسی ہنے ہی تھک گئے ہو. میں نے ایک بڑے سٹیج پہ کچھ دن پہلے کہا کہ جاگ دے رہو، شہباز شریف وزیر اعظم ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. بڑی خوبصورت محفل سجائی ہوئی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات کو دیکھ کر. بس میں بغیر تمہید کے ہی بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں. صلی اللہ ہو، درود پڑھو، میں گل شروع کروں. صلی اللہ علیہ وسلم. میں ذکر مصطفیٰ کیا کرتا ہوں اور ذکر مصطفیٰ میں اپنی نجات سمجھتا ہوں، اور یہ بہانہ ہے میری بخشش کا، اور خدا مجھے اسی پہ بخش دے گا. میں پورے اطمینان میں ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن بڑی شفاعت حضور کی ہوگی. بڑی شفاعت حضور کی ہوگی. حضور سے بڑی شفاعت ہے ہی نہیں. اور کتنا کریم اور کتنا بالا پیغمبر ہے. شعائر اللہ. قرآن سے بات شروع کرتا ہوں. سورہ مائدہ قرآن کریم کی شاید تیسری صورت ہے غالباً. بقرہ، سورہ فاتحہ، بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ. مائدہ کا معنی ہے دسترخوان. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. اور اس کی دوسری آیت ہے لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ فرماتے ہیں نہ توہین کرو اللہ کی علامتوں کی. اور لوگو تم اپنے نبی پہ ناز کرو اور اپنے نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگرچہ ہم مکمل سمجھ احاطہ نہیں کر سکتے. لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ کی شعائر کی کبھی توہین نہ کرنا. ذخیرۃ الجنان میں میرے شیخ سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ کے شعائر سے مراد جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہے محمد کریم کا وجود. شعائر اللہ، وجود محمد کی کبھی توہین نہ کرنا، وجود مصطفیٰ پہ کبھی بات نہ کرنا، وجود مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو کبھی عام نہ سمجھنا. لوگ کہتے ہیں جیسے میں ہوں ویسے وہ ہیں، اگرچہ لوگوں کا یہ عام گلہ ہے. مجھے ایسا بندہ کوئی نہیں ملا دھرتی پہ جو کہتا ہو جیسا میں ہوں ویسے حضور ہیں. ہر بندہ جانتا ہے میں کتھے تھے ہو کتھے، کہاں میں اور کہاں نگہتے گل، نسیم صبح ہو تیری مہربانی. رب کی قسم تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا تھکا ہوا ہوں، لیکن تمہارا جوش دیکھ کے میرا گلا تر و تازہ ہے. لا تحلوا شعائر اللہ. میرے محمد کے وجود کی کبھی توہین نہ کرنا. میں آج قرآن سے بتاؤں نبی کسے کہتے ہیں، مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. میری مجلس ہے، میرا خطاب ہے، لوگ جمع ہیں، جدہ دل کرے بیٹھے، جدہ دل کرے اٹھ جائے. کوئی گناہ نہیں. اگر کسی دی مجبوری ہے میرے کو اجازت نہ لوے اٹھ جائے. اللہ دی قسم اگر کوئی محمد دے دربار اچ بیٹھا ہوئے سمجھا تا نہیں کہ اسی قرآن دے نیڑے نہیں لگے. اسی اگر قرآن دے نیڑے لگ جاندے تو سانو حضور سمجھ آندے. جی میں جمع انج حضور جمع، جی میں تو میں ایویں حضور نے، جی میں ایویں حضور نے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. بندے جتھو دل کری اٹھ جا، جتھے دل کری بہ جا. لیکن ایک گل سن، جدوں محمد دی صحبت وچ بیٹھا ہوویں مینوں تے بولن والے بندے چاہیدے نے نا.
میں تے آمنہ دے لال دی گل کرنی ہے، محمد دے مکھڑے دی گل کرنی ہے، محمد دیاں زلفاں دی گل کرنی ہے، محمد دے جمال دی گل کرنی ہے، محمد دے کمال دی گل کرنی ہے، محمد دی ہتھیلی دی ہاتھ دی نرمائی دسنی ہے، محمد دے قدم دسنے نے۔ اوے تو ٹرے زیادہ تو زیادہ کتھے پہنچ جائے گا، اوے پنڈی اپڑ جائے گا، گجراں والا کراس کر جائے گا، گجرات کراس کر جائے گا، اوے نہیں نہیں وزیر آباد تے دینا تے جلم تے سہاوا، خالصہ تے گجر خان روات تے مندرہ، زیادہ تو زیادہ پنڈی تے پشاور تے تریٹ تے مری موڑ تے زیادہ تو زیادہ اٹک تے نوشہرہ تے فقیر آباد تے حضروں دے بازار کراس کر جائے گا، پشاور اپڑ جائے گا، ایدے تو اگے تے تو جا نہیں سکدا، ایک قدم مکے تو اٹھی ہے، اوے اگر تیری توجہ میرے ول ہوئے تے تیرا قدم زیادہ تو زیادہ کراچی جا سکدے، پشاور جا سکدے، آتنو محمد دے قدم دی بلندی دساں، محمد دے قدم دا عروج دساں، محمد دے پیر دا مقام دساں، تو ٹرے زیادہ تو زیادہ کراچی اپڑ سپنے، زیادہ تو زیادہ گلگت تے بلتستان سوات تے مگورہ دیاں گلیاں پھر سکنے، اللہ دی قسم جڑا پیر چکے تے صدرہ تے پہنچ جائے انہوں محمد کہندے، جڑا پیر چکے صدرہ اپڑ جائے انہوں محمد کہندے نے۔ میں محمد دی بلندی تے نہیں پہنچ سکدا، محمد دے جمال دا مقابلہ نہیں کر سکدا، محمد دے کمال دا، محمد دے بچپن دا، محمد دے وجود دا، محمد دی بات دا، محمد دی ذات دا، محمد دی گلبات دا، محمد دی معراج دا، محمد دے مکہ دا، محمد دے مدینے دا، محمد دے سینے دا، محمد دے پسینے دا، محمد دیاں گلیاں دا، محمد دیاں زلفاں دا، محمد دے چہرے دا، محمد دے قدمہ دا، محمد دی معراج دا۔ اللہ دی قسم محمد دے صدیق نو میں نہیں پڑھ سکدا، محمد دیاں بیٹیاں نو میں نہیں پڑھ سکدا، محمد دی بلندی نو، محمد دیاں نواسیاں نو میں نہیں پڑھ سکدا۔ کتنا اچھے شاہ عبد الرحیم کہتے نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے ابے نو دنیا زمانہ جان دے عبد الرحیم کہتے نے، میرا دل کیتا ہے میں پرواز کراں، میں روحانی طور تے پرواز شروع کر دیتی ہے، میں چلدا 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 7 لاکھ عرش کراس کر گیا، حتیٰ 7 تو فیل فوقانیات، میں فوقانیات تے پہنچیا، میں نو آواز آئی ہے عبد الرحیم کتے جانا چاہنا ہے؟ میں کیے جیڑی رات میراج دی رات محمد جتھے پیر لائن میں انہاں پیرانو تکنا چاہنا۔ آواز آئی ہے ارجع لا وصول لک، واپس ہٹ جا، جتھے محمد دے پیر لگن اتھے زمانے دی سوچ بھی نہیں اپنی۔ سمجھ نہیں آئی بندیاں نو، سمجھ نہیں آئی۔ تسی پیسیاں وال توجہ کر گئے ہو، ذرا میرے وال توجہ۔ شاہ عبد الرحیم کہندے نے میں نو آواز آئی ہے ارجع لا وصول لک، عبد الرحیم واپس چلا جا، تو تے محمد دے پیرانو چکنا چاہنا ہے۔ اگر سوچن لگ پوے جتھے محمد پیر رکھن تیری اتھے سوچ بھی اپڑ۔ ارجع لا وصول لک، واپس ہٹ جا۔ توجہ میری جانب، توجہ میری جانب، توجہ میری جانب۔ ارجع لا وصول لک۔ بچے توجہ کرن، بچے توجہ کرن، میں بڑا سفر کیتا ہے، میں گال سمجھانا چاہنا۔ ارجع عبد الرحیم لا وصول لک، واپس ہٹ جا، جتھے محمد دے پیر لگن تیرا خیال بھی نہیں پڑنا۔ حضرت میمونہ بنت کردم کہندین ایک دن میرا دل کیتا ہے محمد دا چہرہ ویکھاں، اللہ حضور دا دیدار نصیب کرا دے۔ میں اگر گل سمجھانی ہے تو بچے چپ کر بین، میں نو پیسے لوگ نہ دین، توجہ میرے آل، میں بڑا سفر کیتا ہے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرا پیٹرول لوگ پورا نہیں کر سکتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا،
اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جیب سے ڈلوا کے آتا ہوں، اور میں نے کبھی نہیں سوچا مجھے کیا ملے گا. لعنت ہو میری زندگی پہ، دولت میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے. خدا کی قسم اٹھاتا ہوں. ارجع لا وصول لک. میری گل تے توجہ، میں گل کی کرنا چاہنا. حضرت حسان بن ثابت کہندے نے ایک دن میں گھروں نکلے آؤں، میں کیا اج جا کے سامنے بہ کے محمد دا چہرہ تکنا. کہندے میں پڑھایا میں پہنچایا حضور سامنے بیٹھن. ہن میں ویکھن لگ پیا، مینوں ایک خطرہ پہ گیا. میں کہ حسان محمد نو ویکھن دا خطرہ پہ گیا. کیڑا؟ محمد نو ویکھے تے خطرے ٹل جاندے، تینوں خطرے پہ جاندے. کہندن میں نو خطرہ پہ گیا. میں کیڑا خطرہ پہ گیا؟ کہندے فلما نظرتو الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. اللہ دی قسم محمد دے چہرے دا نور اتنا ہے. میں محمد دے کول آیا، میرے حال تکنا، میں تینوں تیرا رسول دی شان وکھاواں. مولوی سنان دن میں وکھا دینا. حسان کہندن میں محمد نو ویکھن لگا، نظرہ لائیاں نے، میں نو خطرہ پہ گیا. محمد دے حسن دی وجہ تو میری آنکھاں دا نور ہی نہ چلا جائے. میں چہرے تے ہاتھ رکھ لینے. فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. انگلیاں دے نشاناں دے وچوں محمد دا چہرہ تکدا رہیا. انگلیاں دے نشاناں دے وچوں میں کہتے ان سامنے ہو کے کیوں نہیں ویندا؟ کہندا منور اتنا ہے اے دے حسن دیاں کرنا اکھاں وچ پویں متی میری نظر ہی نہ اڑ جائے. لما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. میں نو خطرہ پہ گیا ہے. محمد دے جمال دا جلال اتنا ہے کہ میں اکھا ہی نہ دے بیٹھا. میں جدو ہی محمد دا روح جمال تکنا، پہلے اکھا تے ہاتھ رکھنا، پھر محمد دا چہرہ تکنا. اور جیڑا اتنا سونا ہوئے، اور یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹی. جس نے محمد کو دیکھا شاعر بول پڑا، اس نے یوسف کو دیکھ کے مصر میں کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور وہاں مصر تھا، یہاں عرب تھا. وہاں عورتیں تھی، یہاں عرب کے مرد تھے. وہاں یوسف کو دیکھا تھا، یہاں محمد کو دیکھا نہیں، فقط سنا ہے. سمجھ نہیں آئی. اور وہاں یوسف دیکھا تھا، یہاں محمد دیکھا نہیں، خالی سنا ہے. خالی سن کے لوگ گردنے دے بیٹھے، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. بہتر یہی ہے کہ پردہ دار پردے میں پہنچ رہے، گر نقاب ہٹا دے تو کسے ہوش رہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کو حضور خواب میں ملے. کہا آقا اس نے یوسف دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. کہا یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹی تھی. عبد الرحیم ایک بات سن، جمالی مستور اعین الناس غیرت من اللہ. اللہ کی قسم میرے حسن کو خدا نے پردوں میں چھپا دیا ہے، اور پردوں میں چھپے حسن کا یہ عالم ہے. اگر پردہ ہٹ جائے، کائنات کے کلیجے پھٹ جائیں، تبھی تو کہتا ہوں قدموں میں جبھی کو رہنے دو، قدموں میں جبھی کو رہنے دو. چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے. رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبھی کو رہنے دو، قدموں میں جبھی کو رہنے دو. چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے. رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ کہا عبد الرحیم جمالی مستور اعین الناس غیرت من اللہ. اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے، علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، جمالی مستور
میں صرف سمجھانا چاہنا، میں سنانا نہیں چاہتا. جمالی، اور میرے جمال کو خدا نے مستور چھپا دیا ہے. غیرت من اللہ، اپنی غیرت کی وجہ سے. آقا یہ غیرت کیا ہے؟ کہا غیرت ہے نا، محب چاہتا ہے میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، خدا چاہتا ہے میرے حبیب کو بن پردے کوئی نہ دیکھے. جمالی مستور اعین الناس غیرت من اللہ. اوے نبی نو میں جاننا کہ تو جاننا کہ صدیق جاندا ہے؟ صدیق جاندا ہے؟ ہن میں صدیق نو بھی دساں کہ صدیق نبی نو کتنا جاندا ہے. توجہ، صدیق بچپن نبی دے نالے نالے، بچپن نالے، جوانی نالے، شباب نالے، سفر نالے، حضر نالے، غارج نالے، غار تے نالے، کندیاں تے اٹھا کے نالے، مار کھا کے نالے، اوے پردیس کٹ کے نالے، بھوکا رہ کے نالے، پیاسا رہ کے نالے، مال دے کے نالے، بچی دے کے والے، جان دے کے نالے، سب کچھ لٹا کے نبی دے نالے، کدوں تک نالے، قدن دا نالے، اصل دا نالے، آج تک نالے، کتے کتے نالے، اوے بچپن نالے، جوانی نالے، شباب نالے، کمال نالے، غارج نالے، غار اتے نالے، کدیاں تے نالے، آج تک مزارج نالے. آقضا نباس یوم القیامہ اٹھانچ نالے. انت صاحبی علی الحوض، حوض کوثر تے نالے، اوے جنت چ نالے، مقام محمود تے نالے. جڑا اتنا نال ہوئے اونوں نبی نے پڑھیا، کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر تو میرا بچپن جانتا ہے، جوانی جانتا ہے، جمال جانتا ہے، کمال جانتا ہے، غار جانتا ہے، مزار جانتا ہے. آج تک نبی دے نال سن کے جاگدا نالے، جنت چ نالے، کوثر چ نالے. اسے نبی نے کہا ہے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر میری حقیقت کو رب کے سوا کائنات میں جانتا ہی کوئی نہیں ہے. میں نبی نو جان سکنا جنوں ابو بکر نو پہ کہندے رسول یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. میری حقیقت کو رب کے سوا کائنات میں جانتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ سونا کتنا ہے، کمال کتنا ہے، جمال کتنا ہے، رب دے سوا کون جانے. آگے چلتے ہیں. حضرت میمونہ بنت کردم کہتی ہیں حجت الوداع کا موقع تھا. توجہ چاہوں گا آپ کی، اپنے نبی کا حسن سنو. نبی کی میلاد سنتے ہو، ان جمع ہے جی میں تو تے میں جمنے ہیں، ان جایا جی میں تے تو آیا. تینو کس دسیا سی نبی دے میلاد تے خوش نہیں؟ کون خوش نہیں نبی دے میلاد تے؟ اسی خوش ہاں نبی دے میلاد تے. اسی اتنے خوش ہاں، اتنے خوش ہاں، اتنے خوش ہاں جتنا کوئی بھی خوش نہیں کہ نبی آ گئے. ایک طبقہ کہندہ ہے آ کے چلے گئے، میں کہ گئے کوئی نہیں، موجود نے. کہندہ ہے کتھے؟ میں کہ روزے چ. روزے چ موجود نے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا مگر قبلہ و کعبہ. ایمان نہ بدلا جائے گا. کربل میں فدا کی ہیں جامیں، حضرت کے قبیلے نے ہنس کر امت پہ رسول اکرم کا احسان نہ بدلا جائے گا. اللہ کی قسم میرے نبی کی ذات موجود، بات موجود، حیات موجود، کتاب موجود، دین موجود، شریعت موجود، نام موجود، کام موجود، چرچا موجود. کہتا ہے چرچا نبی کا کہاں تک جائے گا؟ میں نے کہا چرچا مصطفیٰ کا معاشر تک جائے گا. اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں، قیامت کے دن معاشر میں بھی چرچا ہوگا. تو آمنہ کے لال کا کہاں لکھا ہے آدم کا دروازہ
اذهبوا الی غیر، نوح کا دروازہ اذهبوا الی غیر، موسیٰ کا دروازہ اذهبوا الی غیر، عیسیٰ کا دروازہ لوگو جاؤ اذهبوا الی محمد، جاؤ جاؤ، میں عیسیٰ پہ کہنا جاؤ محمد دے در تے۔ میں آج تو انو ہاتھ جوڑ کے دعوت دینا، آ جاؤ محمد دے در تے، آ جاؤ مصطفیٰ دے در تے، جے دے در تے محشر دے دن جانا پہنا ہے، حضور دے دروازے تے کائنات پہنچنی ہے۔ آقا سفارش کرو نا، اسی آدم کو لگئے سی کی ہویا ہے، توجہ میں تیرا نبی تنو پہ دسنا، اذهبوا الی غیر، موسیٰ دا دروازہ اذهبوا الی غیر، آدم دا دروازہ اذهبوا الی غیر، عیسیٰ میرا پتہ دسے ہے، عیسیٰ تمہیں کیڑا اچھا نبی ہے، کائنات چاہے، پھر بھی تو کہنا ہے مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، تورات میں تاب ہوگا، انجیل میں فاروق ہوگا، زبور میں عاقب ہوگا، عرش بری پہ حبیب اللہ ہوگا، کرسی کی پیشانی پہ رسول اللہ ہوگا، فرشتیاں وچ عبد المجید ہوگا، انبیاء میں عبد الوہاب ہوگا، پہاڑوں میں عبد الخالق ہوگا، جنگلات میں عبد القادر ہوگا، کیڑیاں وچ عبد الغیاث ہوگا، پرندوں میں عبد الغفار ہوگا، پرندوں میں عبد الغفار ہوگا، جنوں میں عبد الرحیم ہوگا، شیاطین میں عبد القہار ہوگا، اللہ کے ہاں عبداللہ ہوگا، جو کچھ نہ کر سکے، غیر اللہ ہوگا، جو ایک پل میں تخت بلقیس لے آئے، ولی اللہ ہوگا، جس کو کائنات سجدہ کرے، فرشتے سر جھکائے، صفی اللہ ہوگا، دور پہ پہنچ جائے، کلیم اللہ ہوگا، اوے پانی پہ جیمہ تیر جائے، نجی اللہ ہوگا، قبروں سے مردوں کو اٹھا دے، روح اللہ ہوگا، ایک سجدہ کر کے امت بخشوا دے، حبیب اللہ ہوگا۔ جڑا کچھ نہ کر سکے فون بند کر میں گل کرا، جڑا کچھ نہ کر سکے غیر اللہ کہندن تخت لے آئے، ولی اللہ کہندن پانی تے 6 مہینے تردہ روے، جوانہ دی توجہ اپنے نبی تناز کر، نجی اللہ ہونا ہے، مردہ اٹھاوے، روح اللہ ہونا ہے، یلہمونی ربی محامدہ ہو، علماء بیٹھے ہیں مانا کریں اس کا، یلہمونی ربی محامدہ ہو، لا تحذر الان سل توتا محمد محبوبم ارفع راسک، سر اٹھا منہ وکھائی دے بدلے چمت بخشوا، سر اٹھا سل محبوبم ارفع راسک، بچیو توجہ آج تے تو انو سکھان دیں گزر جانی ہے، محبوبم ارفع راسک، میرے محبوب سر تو اٹھا، اچھا اس سر اٹھانے پہ قرآن سے دلیل دے جاؤں، قرآن سے نماز ایک صدیق سر نہیں چک سکتا، مسئلہ حضور دی حدیث ہے، صحابہ کبھی نماز میں سر نہ اٹھانا، آقا ٹھیک ہے، کہا اگر سر اٹھاتے ہو خدا تمہاری آنکھوں کو اندھا ہی نہ کر دے، صحابہ کو منع ہے نماز میں سر نہیں اٹھا سکتے، حضور کو منع ہوگا نا؟ آقا جڑی گل کرن خود عمل نہ کرن ہو سکتا ہے؟ ہن میں تینوں دسا تیرا نبی کی ہے، اللہ دی قسم اج کدی قرآن تے تھوڑی جہی نظر لائے نا، صدیق نو منع نماز چتے نہیں ویکھنا، تے محمد نماز اتے ویکھن، اتے ویکھ لواں، ابو بکر نہیں ویکھنا، عمر نہیں ویکھنا، موسیٰ اتے نہ ویکھی، عیسیٰ اتے نہ ویکھی، تے محمد اتے خود ویکھ لین، تے اللہ کہندن قد نرا تقلبا،
او میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اج اتے ویکھدا ہوں خیر آئی گل کی آئی تیریاں نظراں آسماناں ول لگیاں ہن دوجیاں نو تے روکنا ہے اللہ نہیں کیا محمد دوجیاں نو روکنا ہے خود اتے وینا ہے محمد ویدا کیوں ہے فرمایا اللہ میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کعبہ بن جائے تا اتے پیا وینا فرمایا محمد میں حکم بدل دیتا ہے آج تو بعد میں کعبہ بیت اللہ نو بنا دیتا ہے نماز اچ منہ پھیر لے حضور نماز اچ منہ پھیر لیا ہے میں سوال کرنا اللہ محمد کریم نماز پوری نہ کر لین فرمایا نہیں نماز پچھے پوری کرنی ہے محمد دا خیال پہلے پورا کرنا ہے صدیق تو لے کے بلال تک منائے اتے نہیں ویکھ سکتے ویکھن تے نظر چلی جاندی ہے محمد ویکھن تے نظر آ جاندی ہے معلوم ہویا یاراں دی گل ہو رہے محمد دی گل ہو رہے تو جمے تے بدبو آندی ہے محمد جمن تے خوشبواں پھیل دیاں معلوم ہویا تیری گل ہو رہے محمد دی گل ہو رہے اگر تیری توجہ ہوئے تو جمے ختنہ کرنا پہندہ ہے محمد جمن خلی کا رسول اللہ مختوناً ختنہ کیتا ہویا ہے معلوم ہویا تیری گل ہو رہے محمد دی گل ہو رہے موسیٰ وادی اچ جائے جتی پا کے اللہ آڈر دیندہ ہے موسیٰ فخلانا علیک جتی لا دے اے پاک وادی ہے محمد عرشاں تے جائے جتی پا کے خیال آئے لا دے وہاں اللہ کہندن آن دے معلوم ہویا موسیٰ دی گل ہو رہے محمد دی گل ہو رہے اگر تیری توجہ ہوئے تے موسیٰ تور تے رب ویکھن گیا ہے گر جاندہ ہے موسیٰ کی ہے اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا پھر بھی نہیں ویکھ سکیا موسیٰ اللہ نو ویکھنا چاہندہ ہے لیکن ویکھ نہیں سکیا اللہ محمد نو عرشاں تے بلاندہ ہے اوہ توجہ توجہ خدا را توجہ بڑا قیمتی جملہ پیا کہنا موسیٰ خدا نو کہندہ ہے دور تے جا کے اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا تے اللہ محمد نو عرشاں تے بلا کے کہندہ ہے محمد اوپر آ میں تینوں ویکھنا چاہنا سمجھ نہیں آئی بندیاں موسیٰ کہندہ ہے خدا جلوہ مجھے دکھا نا اللہ کہندہ ہے محمد اتے آنا نہیں سمجھ گئے موسیٰ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے اور خدا محمد کو بلا کے کہتا ہے محمد میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کتھے لکھا ہے قرآن الذی یراک حین تقوم محمد میں تینوں ویکھنا مفسرین لکھا ہے جدوں حضور تہجد دی نماز اٹھ دن خدا ویدہ ہے اچھا میں جدوں جمعہ یا تو جمعہ توجہ ہے میری جانب اے اگلے بندیاں سی توجہ ہے میں جمعہ یا تو جمعہ اج ماں پتر نو کہندی ہے پتر چاچے نو گال کڈی نا میں تیری گال سننا چاہنی ہاں میں پتہ نہیں کی بولے ہاں تے اللہ دی قسم میرا رسول و پیغمبر ہے جنہیں پہلی بولی بولی ہے پہلی بولی تے بولن والے بھی چپ کر گئے کہ بولدا کیویں ہے کیسی بولی سی سوہنے نبی پاک دی سب کتاباں پڑھے ویکھ دے رہ گئے آگیا میرا نبی کملی دی جھمار کے جدیاں راواں کھڑے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازہ والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے بڑی خوشبخت سی گلی ایوب دی جتے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی نیویاں دا پرہنا اے میرا نبی کوٹیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے لایا بدوانو سینے کمال ہو گیا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہو گئے اور جنہاں نے تکیا وہ چمک گئے جنہاں تکیا وہ چمکن کتھے کتھے چمکن اور جنہاں اینو تکیا وہ نہ پھر کسے نہیں تکیا اللہ دی قسم اج تک زیاد بن سکن نو یاد کر کے او دی جرت تے او دی وفات ناز کرنا میں
احد دا میدان ہے تے زیاد دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جسم چھل نہیں ہے، خون ہی خون ہے۔ تے حضور فرماندے زیاد کتھے؟ فرمایا حضور ہو تے زخمی ہے، فرمایا لے آؤ۔ زیاد آ گیا، حضور دے خدو علی قدم رسول اللہ، اس نے اپنا منہ محمد دے تلویاں تے رکھ دیتا۔ میں پوچھا ہے محمد دا منہ کیوں نہیں ہوئے؟ کہندا ہے قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حجت الوداع کے موقع پر میری ماں میمونہ بنت کردم کہتی ہیں میں رسول نو ویکھن گئی، میں چہرہ تے نہ ویکھ سکی، میں انگوٹھے دے نال والی انگلی ویکھی، ماں نسیتو فیما نسیتو طول اسبان، اللہ دی قسم مدت گزر گئی ہے اج تک محمد دا حسن بھولیا نہیں۔ زیاد بن سکن، او صحابہ والو، صحابہ کی وفاؤں کو یاد کرو اور صحابہ نے نبی کے ساتھ کیسے وفا کی ہے۔ ہم صحابہ کا نام ایسے ہی لیتے ہیں۔ زیاد بن سکن نے خدو علی قدم رسول اللہ، اپنی گالوں کو رخساروں کو نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اور نبی نے پوچھا زیاد آج تیرا جانے کا وقت ہے، زمین سے جا رہے ہو، رب سے ملاقات کر رہے ہو، کچھ تو مجھ سے مانگ لو۔ زیاد نے سنو کیا مانگا ہے، زیاد نے آنکھیں اٹھائی، کہا آقا منم وہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن بروخ تو دی دباشم تو درون دی دباشی۔ آقا آپ نے کہا ہے کچھ مانگ لو، کیا مانگوں؟ جو مانگتا تھا مل گیا، مدت سے میری ایک ہی خواہش تھی، کیا خواہش تھی؟ منم وہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن بروخ تو دی دباشم تو درون دی دباشی۔ ایک ہی خواہش تھی میرا آخری وقت ہو، زمین سے جا رہا ہو، میرا چہرہ ہو آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہو آپ کا چہرہ ہو۔ میری ایک ہی حسرت ہے دنیا سے جاتے ہوئے میں محمد کو دیکھوں، محمد مجھے دیکھے۔ منم وہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن بروخ تو دی دباشم تو درون دی دباشی۔ میں ایک کی خواہش رکھنا، تو ذرا نظر میرے اللہ، میں تینوں ویکھنا چاہنا۔ مدت کی ایک ہی خواہش تھی محمد کا رخ جمال ہو، دنیا سے روح پرواز کر رہی ہو، آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت ربیعہ، محمد کا حسن پیدائش والو ہو، میرا پیدا ہونا ہو رہے، آدم دا پیدا ہونا ہو رہے، محمد دا پیدا ہونا ہو رہے۔ میرے پیدا ہونے پہ رات کی خواہش نہیں، جدو مرضی آ جاواں، ایک محمد جمع ہے، رات دی خواہش ہے، میرے چاہے دن دی خواہش ہے، میرے چاہے زمین کہندی ہے میرے تے آئے، آسمان کہندہ ہے میرے تے آئے۔ میں تے اے بھی پڑھیا ہے معراج دی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کو لوں آسمان دعا منگی ہے، اللہ کدی تے او دن لیا محمد میرے تے بھی پیر رکھے۔ سب تو پہلے میرے پیغمبر دے جڑے جملے اللہ دی قسم دل خوش ہو جائے گا مسلمانہ دا۔ حضور دی عمر 20 منٹ حضور نے سب تو پہلے جڑے جملے آکھن اللہ اکبر کبیر۔ میں آکے گواہی پیا دینا کہ تیرے تو وڈا کوئی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، لا الہ الا اللہ قدوس النامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ پہلے جملے تھے حضور کے، اور حضور کے اوپر سفید کپڑا ہے۔ ہر کوئی آیا انکار کر کے چلا گیا، ایک دائی آئی آخرت جنہوں حلیمہ سعدیہ کہندے نے۔ یہ سب تو آخرت چپڑی جدوں دائیاں لے لو کے ٹر گئیاں سن، یہی کلی بعد چاہ پہنچی۔ جاگ ذرا میں گل کراں تے جاواں، تو سمنا ہے میں سفر کرنا ہے۔ میرا ڈرائیور ایتھے پہنچا تے کہندا مہربانی کرو مینوں ٹھہن دیو، میرا اینڈ ہے، لیکن میرا تے اینڈ نہیں نا، میرا تے اینڈ نہیں۔ میں نے تو کسی اور کنویں سے پانی پیا ہے۔ میں نبی کا منکر ہو سکتا ہوں؟ نبی کے میلاد کا منکر ہو سکتا ہوں؟ میں تو میلاد پیدائش کو کہتا ہوں۔ جی میں میرا نبی جمع ہے کوئی جمے گا؟ جی میں دا ماں آمنہ جمع ہے کوئی جمے دا؟ جی میں دا محمد زمین تے پیر رکھے ہے کوئی رکھے گا؟ جی میں دا محمد آسمانہ تے پیر رکھے ہے کوئی رکھے گا؟ جی میں محمد دا خدا ختنہ کر کے کھلے ہے کوئی اجدہ آئے گا؟
تاہر متاہر بنا کے کھلے ہے، کوئی انجدہ آئے گا 20 منٹاں دی عمر اچھ کوئی بولے گا حلیمہ رو رہی ہیں اللہ میں کی کراں میں نو لبدا کوئی نہیں تے عبد المطلب بیت اللہ وچ بہ کے رو رہے ہیں اللہ میں کی کراں میرے پوترے نو لے جاندہ کوئی نہیں، ایک کہندہ ہے میرے پوترے نو لے جاندہ کوئی نہیں، حلیمہ کہندی ہے میں نو لبدا کوئی نہیں، اللہ کہندے نے انہوں لبدا کوئی نہیں انہوں لے جاندہ کوئی نہیں، آگ کمزورہ نال شاہ زور ملاواں۔ اور آتنو ایک عجیب گل دسا حضور پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب بیت اللہ دا طواف پہ کر دیں، عبد المطلب کہندے بیت اللہ مقام ابراہیم السجدہ کر گیا۔ میں ایک جگہ تے ایسے علاقے بیان کیتا سی تے ایک عالم نے میرے کل دلیل منگی سی، میں کتاب دا حوالہ بکھائے سی یہ ہے، میں کوئی اخباران دے پیس نہیں پڑھدا، میں محمد کا فرمان پڑھتا ہوں۔ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے کہ کعبہ مقام ابراہیم والسجدہ کرنے لگا تو آواز آئی بیت اللہ سے آل آنا قد طہرنی ربی من انجاس الاسنام و من انجاس المشرکین، آج پیدا ہو گیا ہے وہ بچہ جس بتاں دی نجاست تو کعبے نو پاک کرنا ہے، ساری کائنات نو کعبے پاک کیتا ہی، حجر اسود لوکاں دے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے، حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تنو ہر کوئی چمڑ والا ہے، حجر اسود نے مڑ جواب دیتا میرا رتبہ سب تو والا ہے، میں نو سارے لوکی تاں چم دے، میں نو چم گیا کملی والا ہے، میں نو ساری دنیا تاں چم دی، میں نو چم گیا کملی والا ہے، میں نو محمد چمے ہے، عمر کہندہ ہے تینو تاں چمنا تینو محمد چمے ہے، کعبہ جھک گیا ہے، کعبہ بول پہ ہے، انہیں کہ اللہ دی قسم ہون پیدا ہویا ہے وہ بچہ جس کعبے نو بتاں دی نجاست تو مشرکان دی نجاست تو پاک کرنا ہے، ہون پیدا ہویا ہے، ساری کائنات نو کعبے پاک کیتا ہے، جس کعبے نو پاک کیتا ہے انہوں آمنہ دا پتر محمد کہندے اے دے جیا کسے ماں جمن اونٹنی تے لے کے آئیاں آ گئیاں پہنچ گئیاں کراس کر گئی ساریاں نو گھر پہنچی تے ایک بکری ہے جدے تھلے دودھ دی کوئی نہیں، حلیمہ کہندی یہ برتن موک گہن دودھ دلے ہی باقی ہے، ملا ممبر تے بے کے کہندہ ہے حلیمہ کولو کچھ نہیں سی، حضور آئے دودھ دیاں نیران چل گئیاں، چھاتیاں خشک سن، حضور آئے دودھ دیاں نیران چل گئیاں، میں کہ ملا جی گھر بے کے کدی سوچتے سہی، کہنا ہے حلیمہ دے گھر کچھ نہیں سی، حضور آئے تے سب کچھ ہو گیا، ہن میں نو دس حلیمہ نبی پالے ہے یا نبی جہان پالے ہے، کدی بے کے سوچے آتے کر حلیمہ نبی نو پالے ہے کہ حلیمہ نبی دی وجہ تو کائنات پلیے، شیمہ کہندی جن 6 سال دی عمر ہے، بکریاں لے کے جانیاں، میری ماں کی ہے اس بچے نو نہ لے کے گیا کر گرمی بڑی زیادہ ہوندی ہے، انہوں گرمی لگ دی ہے، تے محمد دی بہن شیمہ جواب دیتا ہے اور ایک گرمی ہورانو لگ دی ہے، انہوں نہیں لگ دی، شیمہ انہوں کیوں نہیں لگ دی، جیڑے پاسے اے ٹر دے بدل اے دے سر تے سایہ کر دیں دیں، اما تو کہنی ہے گرمی آ کے ویکھاں کتھے گرمی محمد تے چھانا نہیں، اچھا ساریاں بندے کٹھے ہو کے آ گئے، اس حلیمہ کولو جڑی کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی، ہو ڈگ دی ٹہندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نارل رہندا سی، او دی لنگ دی کیویں دہاڑی سی، جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی، بالآخر مکے آئی سی، پچھے آ کے او پشتائی سی، ہر بوہا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، او دی جھولی پھر بھی خالی سی، جدو سارے او پاسے ہو رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، آخر او بوہ ملے آئے جتو خالی نہ کوئی مڑے آئے، رحمت دا جھولا چلے آئے، سرکار دا بوہا کھلے آئے، ایک لونڈی واہر آئی ہے، دائی وال جاتی پائی ہے، ان باہوں نپ اٹھایا ہے، پھر سینے نال لگایا ہے، آتینو نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ بھی کھاواں میں، ساڑھے ویڑے او چند چڑھے آئے، جدہ چند میں بھی کلمہ پڑھے آئے، جڑی ڈال حلیمہ دائی ہے، جد نظر سنے وال پائی ہے، دل کہ اپنا بہ گئی ہے، سرکار نو تقدیر رہ گئی ہے، آج جا کے
حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا اج لوریاں آپ سنا دیئے نالے صدقے واری جان دیئے بنو ساتھ دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھڑ تو بار آندی نہیں سانو شکل وکھاندی نہیں کہ تو کانی ہے کہ تو کی نہیں ہے بولی ہے حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھڑ آئیاں نو نہ میں باہر آنیاں نہ تو آنو شکل وکھانیاں نہ کھانیاں نہ پینیاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گم لینیاں جد مینو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لینیاں جدوں ہی مینو بھوک لگ دی ہے حضور دا منہ چم لینیاں تفسیر مظہری میں لکھا ہے توجہ توجہ بس کروں تفسیر مظہری میں لکھا ہے سعد قبیلے دیاں دائیاں کٹھیاں ہو کے حلیمہ دے بوے تے آئیاں حلیمہ کیا رولائی راتی بلب بالی رکھنی ہے انہیں کہا بلب نہیں محمد دے رخ جمال دی روشنی ہے اللہ دی قسم میں تے اسے دن دا ڈیوہ توڑ دیتا ہے جس دن دا محمد نو جھولی اچ پایا ہے لا یحتاجو الی السراج من یوم اخذنا ہو اللہ کی قسم میں نبی سے ہوں تو نبی سے ہے آدم نبی سے ہے کائنات نبی سے ہے شباب نبی سے ہے رات میں برق نبی سے ہے بادل میں گرج نبی سے ہے ہواؤں کا فراٹا نبی سے فراؤں کا سناٹا نبی سے صبح کا اجالا نبی سے چاندنی کچالا نبی سے ریشم کی جلملاہٹ نبی سے کائنات کا ذرہ ذرہ نبی سے ہے اگر یہ نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا لولا محمد لما خلقتک اگر تجھے پیدا نہ کرتا روئے زمین پہ کچھ بھی پیدا نہ کرتا تبھی تو کہتا ہوں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندہ کسے چیز دا اتسایا نہ ہوندہ نہ عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہو نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تاجاں نہ سلطان ہوندے محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندہ پانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری کسے چیز دا اتسایا نہ ہوندہ جو رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندہ ہمارا ماض یہ عقیدہ نہیں کہ سب کچھ حضور سے ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا حضور ہے تو سب کچھ ہے حضور روزے میں زندہ ہے کیونکہ ہیں تو کائنات چل رہی ہے یہ نہ رہے کائنات چل نہیں سکتی محمد کائنات کی روح ہے ہم جب تک رہیں گے عطا اللہ شاہ بخاری کے قدموں کے نوکر ہیں جوتوں کے نوکر ہیں عطا اللہ کا نام لینے والے ہیں کل بھی نبی کو نبی کے جوتے کی مٹی کو سر کا تاج سمجھتے تھے میرے پیر نے بھی جیل میں بیٹھ کے کہا تھا یہ قبض بھی مجھ کو عزیز ہے کچھ جی تو لوں گا قرار سے اب مجھے چمن میں نہ لے چلو ڈرا ہوا ہوں بہار سے جب چمن سے گزرے تو اے صبا کہنا بلبل زار سے خزاں کے دن بھی قریب ہے مت لگانا دل بہار سے میرے پیر نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر مانگ کر اسی نقش سے روشنی بس میں کونوں مکہ کو سجایا گیا اللہ کی قسم آج بھی کہتا ہوں نسیمہ جانبے بطھا گزر کن زہوالم محمد را خبر کن بپر ایجان مشتاقن دراجہ کہ فدائے روزہ خیر البشر کن آج بھی کہتا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے بولتا ہے جو قرآن وہ تقریر ہے اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ابتدا کہہ چکا انتہا کہہ رہا ہوں محمد کو بعد از خدا کہہ رہا ہوں میں خاک نشیں میری جاگیر مسلح ہے شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہمیں مت چھیڑو ہم ستائے ہوئے ہیں غموں کو سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں ارے ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں عاشق ہو میں عشق کما میں دل رکھے وانگ پہاڑا ہو
لکھ لکھ بدیاں ہزار علمے کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اشراراں ہو سجدیوں سر نہ چاہیے باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے تول ویکھے راز ماہی دے لگ گئے اسے پلنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے راز نہ پنے نسبت کا تاج رکھتا ہوں ہر مرض کا علاج رکھتا ہوں کس لیے ڈروں وقت کے گنڈوں سے ارے حسینی مزاج رکھتا ہوں تبھی تو کہتا ہوں اللہ غنی رونق بازار محمد معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد سنتا ہوں کہ کہتے ہیں دیکھنے والے اللہ کا دربار ہے دربار محمد عشق محمد میں نہیں کچھ شرط مسلمان ہے کوثری ہندو بھی خریدار محمد تبھی تو کہتا ہوں کہیں عشق دیکھی ابتدا کہیں عشق دیکھی انتہا کہیں عشق حسن ادا بنا کہیں عشق درس وفا بنا کہیں عشق سیف خدا بنا کہیں عشق شیر خدا بنا کہیں عشق کندھے جھکا گیا کہیں عشق ایڑی ڈسا گیا کہیں عشق تو ہی تو ہوا کہیں عشق اللہ ہوا کہیں عشق کربل میں آ گیا کہیں عشق سر کو کٹا گیا کہیں عشق صحرا کا کیسے ہے کہیں عشق کرنی اویس ہے کہیں عشق رخ کا جمال ہے کہیں عشق حضرت بلال ہے کہیں عشق گل کہیں کلی کلی کہیں عشق عمر کہیں علی علی نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ میں تسبہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے مرشد کامل باہو جے سونا رب ملایا ہوں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سارے حضرات بیٹھ جائیں کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر نہ آئے اللہ کے حضور دعا مانگے والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہ سب کی حاضری قبول فرما جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما اپنے نبی کی محبت عطا فرما یہ خوبصورت محفل جن ساتھیوں نے سجائی ہے اللہ ان کے مال میں جان میں رزق میں کاروبار میں معاملات میں اولاد میں رزق میں وسعتیں برکتیں عطا فرما اللہ جتنے لوگ دور قریب سے چل کر تیرے حبیب کا ذکر سننے آئے اللہ قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما اللہ اس مجمع میں جتنے بیمار ہیں صحت دے مقروض ہیں قرض سے خلاصی دے بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا کر دے اپنے محبوب کو سمجھنے کی ماننے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما دے آج کے اپنے محبوب کے ذکر کو قبول فرما لے اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اللہ محمد کے قدموں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے حضور کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما دے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ حضور کی محبت صحابہ کی مودت اہل بیت کا سچا عشق و پیار نصیب فرما دے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اس مجمع میں جتنے لوگ آرزویں لیے خواہشیں لیے بیٹھے ہیں مجھ سے پہلے جتنے علماء نے خطاب کیا سب کو قبول فرما جتنے لوگ آرزویں تمنائیں خواہشیں لے کے بیٹھے ہیں مجھے اندرون ملک بیرون ملک دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی مشکلیں منزلیں آسان فرما دے اللہ اس محفل کو ہمارے